عزیز المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، تو کسی ایک ہی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال اور رزق میں برکت آ جائے، اور میری میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں، میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پہ آ جائیں اور دنیا اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں، اور میری نافرمانی بھی نہ کریں، اور ان کے لیے رشتے بھی ہو جائیں، دونوں تندرست و توانا ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیمار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، نافرمانیاں بھی یہ کرتی ہے، ان کی زندگی میں مصیبتیں بھی ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ شیطان کے چیلے ماں باپ کی اولاد کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اولاد بیمار ہونے لگ پڑتی ہے، گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں، بے اعتمادی بڑھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر لفظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے، اور ان کی اولادوں پر بیماریاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے، وہ فرشتے ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے، ان کے گھروں میں برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ تو شیطان آ سکتے ہیں، نہ بے برکتی، نہ ہی ان کی اولاد کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی پریشانیاں انہیں چھو بھی سکتی ہوں۔ تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر دھول جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم، تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈالتے ہیں، پٹکاتے رہتا ہے شیطان ان کو۔ آپ خود سوچیں، اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودی اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا ویسا ہی اولاد کا ہوگا۔ اولاد یہ نہیں دیکھ کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے کہ میری اولاد فرمانبردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام میں بولنے کے طریقے بتائے گئے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر ہو،
آپ کی اولاد نافرمان بے حیا نہیں ہوگی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ پابرتہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا فرمان بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کرے تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھروں میں انسانوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں، شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں میں بصیرت ڈال لیتے ہیں، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، اولاد بے حیا نافرمان غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی۔ ماں باپ کی اولادیں ہر فتنہ شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی بلکہ اس کے گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ جڑ جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنے پردے کا خاص انتظام کریں، اپنی اولادوں کو پردے کی تلقین کیا کرے تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ذرا غور فرمائے، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صحابی تو اندھے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ صحابی اندھے ہیں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے، ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ یہ ہماری ثقافت اور دینی اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں، آپ کی یہ دنیا آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہیں اور نہ دیکھتے ہوں ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسری کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ بھی ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ واحد اللہ شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکے یا کسی پریشانی میں ڈالو گے اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تبارک تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو فرمایا کہ اس کو بلا کر لو۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے گھر کے آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی باپردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5،
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لی جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کر کے کسی کا حق کھا لی جائے، یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔